بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا الحمد للہ رب العالمین بارک الصلاۃ اجمعین والصلاۃ والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین سیما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فاطمة بضعة مني من أحبها أحبني ومن أحبني أحب الله. سب مل کر اپنی سماعت کو اور اپنے قلوب کو نبی کریم اور ان کی آل پر درود پیش کر منور فرمائیں گے پر محمد و آل محمد صلوات. محفل انتہائی نورانی محفل ہے، نور کی محفل، محبتوں اور عشق کی محفل، عبودیت اور بندگی کی محفل، اہل البیت سے اپنے عشق، ارادت اور اپنی تمام تر عقیدتوں کے اظہار کی محفل، اور محفل ہے بھی اس ہستی کی جو روح ہے، کائنات ہے، اور جن کے بغیر دنیا سونا سونا کرتا ہے. پوری دنیا کے اندر اگر کوئی ہستی ایسی ہے جن کی وجہ سے ہریالی ہے، جن کی وجہ سے جذبے زندہ ہے، جن کی وجہ سے انسانیت کو نور اور نورانیت نصیب ہوتی ہے، جن کی وجہ سے فیض خدا انسانوں تک پہنچتا ہے، تو وہ یا نبی کی ہستی ہے یا آل نبی کی ہستی ہے. اور میں جس بیوی کے لیے آج ہم جمع ہے وہ بیوی ہے جن کی عظمتوں کو اور جن کے مقام کو بلند بیان کرنے سے کوئی انسان بھی اس حد میں نہیں ہے کہ اس ہستی کے مقام کو بیان کر سکے اور اس کا ذہن ان کی ان بلندیوں کو چھو سکے. ایک چھوٹے سے طالب علم اور ایک چھوٹے سے کارکن کی حیثیت سے مجھے جو چیزیں سمجھ آتی ہیں ان میں سے کچھ باتیں آپ کا میں عرض کروں گا اور آپ کی زحمتوں کو تمام کروں گا. نبی کریم نے جس بیٹی کے مقام اور جس کی عظمتوں کو روز و شب بیان کیا ہے اس کو فاطمہ کہتے ہیں. اور فاطمہ کو فاطمہ اس لیے کہتے ہیں کہ نبی کریم نے خود یہ فرمایا کہ خود فاطمہ بھی آتش جہنم سے آزاد ہے، اور جو فاطمہ سے محبت کرے، عشق کرے، ارادت کا اظہار کرے، اور جس کا دل فاطمہ کے نام سے زندہ رہے، اس کو بھی آتش جہنم سے نجات ملتی ہے. فاطمہ وہ ہستی ہے جن کے بارے میں اس خاتم الرسل اور افضل الانبیاء اور سید الاوصیاء اور سید الانبیاء نے فرمایا کہ فداہا ابوہا، وہ بیٹی جس پر اس کا باپ قربان ہو، وہ بیٹی جن کے بارے میں یہ کریم نے فرمایا کہ فاطمہ تو
ایسی زندگی گزاری کہ یتیمی کا جو احساس نبی کریم کو اپنی والدہ ماجدہ کی الفت اور محبت کے حاصل نہ ہونے کی وجہ سے تھا، اس احساس کو اس چھوٹی سی بچی نے ماں بن کر دور کیا۔ اس لیے نبی کریم نے یہ فرمایا کہ یہ فاطمہ میری بیٹی ہی نہیں، میری ماں بھی ہے۔ وہ فاطمہ جس پر نبی کریم ہر روز قربان جانے کے لیے تیار ہے، وہ فاطمہ جس کی ولادت کے لیے خاص اہتمام کیا گیا، وہ فاطمہ جن کے حوالے سے شیعہ اور سنی دونوں مؤرخین اور محدثین نے لکھا ہے کہ سفر معراج میں جنت الفردوس کا جو خاص میوہ نبی کریم کو عطا ہوا اور اس فروٹ اور اس میوہ کے کھانے کے بعد زہرائے اطہر کی ولادت ہوئی، اور اس ولادت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 40 دن تک اس نبی خاتم کو جدا رکھا، الگ رکھا، تاکہ 40 دن کے بعد جب اس میوہ کے کھانے کے بعد نطفے زہرا کی پرورش نبی کریم کے وجود اقدس میں ہو، تو پھر ایک ایسی بیٹی پیدا ہو جو کار نبوت اور فریضہ رسالت میں شریک رسالت ہے۔ لہذا آپ دیکھتے ہیں میری بہنیں، میری مائیں، بیٹیاں غور کریں اس بات پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الرسل ہے، اس لیے نمونہ ہے تا قیامت تمام عالم انسانیت کے لیے، اور انسانوں میں عالی آبادی سے زیادہ خواتین کی آبادی ہے۔ نبی کریم، نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمونہ ہے، لیکن بہت سارے معاملات ایسے ہیں جن میں ایک مرد ایک خاتون کے لیے نمونہ نہیں بن سکتا۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ ایسا ایک کام ہوگا کہ اس خاتم الادیان میں خاتم الرسل جب آئے تو وہ نمونہ پیش کرے، جس کے بعد نہ مرد یہ کہہ سکے کہ میرے سامنے کوئی نمونہ نہیں تھا، اور نہ ہی عورت یہ کہہ سکے کہ میرے سامنے کوئی اسوہ نہیں تھا۔ لہذا نبی کریم کے اس عظیم کار رسالت میں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو اللہ نے بھیج کر اس منصب اور اس مقصد کو مکمل فرمایا، اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے آ کر وہ فریضہ نبھایا کہ آج عالم انسانیت کی آدھی آبادی کو ایک ماں کی صورت میں، ایک بیٹی کی صورت میں، ایک بیوی کی صورت میں، جس شخصیت کی زندگی میں تمام تر کمالات یکجا نظر آتے ہیں، وہ ہے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات ہے۔ بیوی جو عالم کے حوالے سے روایات لکھی ہیں کہ نبی کریم نے بارہا یہ فرمایا کہ وہیہ حوراء الانسیہ، فاطمہ الزہرا وہ ہستی ہے جو انسان کی شکل میں بھورے بہشت ہے، کلما اشتقت، جب کبھی مجھے بہشت کی خوشبو کی طلب ہوتی ہے تب کیا کرتا ہوں میں جاتا ہوں اپنی بیٹی فاطمہ کے چہرے اور پیشانی کا بوسہ دیتا ہوں، اس لیے کہ مجھے اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا سے بہشت کی خوشبو آتی ہے۔ اس لیے آپ دیکھیے کہ جب ولادت فاطمہ ہوتی ہے اور حضرت خدیجہ اکیلی ہے، قریش کی خواتین نے بائیکاٹ کیا ہوا ہے، مشکلات کا سامنا ہے، زنجگی کے ایام ہیں، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیٹی کی ولادت کے لیے جو اہتمام فرماتا ہے وہ بڑا عجیب ہے کہ اس اہتمام میں حضرت آسیہ
رسول اللہ، اور یہ گواہی دیتے ہیں کہ میرے والد محمد مصطفیٰ اللہ کے رسول ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا سید الانبیاء، اور وہ انبیاء کے سردار ہیں۔ اور اس کے بعد اپنے شوہر کے بارے میں فرمایا ابھی سے ابھی بچی ہے، ابھی ولادت ہوئی ہے، لیکن ایک اجابت فاطمی ہے کہ زمین پر قدم رکھتے ہی اللہ کی وحدانیت، نبی کی رسالت و نبوت اور علی کی رسالت و ولایت کی گواہی اس طرح سے دیتی ہے کہ فرماتی ہے وَأَنَّ بَعْلِي سَيِّدُ الْأَوْصِيَاء، اور میرے شوہر سید الأوصیاء علی ابن ابی طالب ہے، وَكُلِّ سَادَةُ الْأَسْبَاطِ، اور میرے بچے وہ ہیں جو تمام بچوں کے سید و سردار ہیں۔ اس لیے ہماری زندگی میں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے ہمیشہ نبی کریم کا ساتھ دیا، چاہے وہ وقت ہو جب آپ نبوت کے فریضے پر عمل کرتے تھے، لوگوں کو دعوت توحید دے رہے تھے، لوگ آگے بچھاتے تھے، لوگ گندگی پھینکتے تھے، لوگ نماز کی عادت میں بے ادبی کرتے تھے، لوگ پتھر مارتے تھے، لیکن اس ہم اندوہ اور تکلیف کی کیفیت میں اگر کوئی خاتون ایسی تھی جو نبی کے گھر نبی کے انتظار میں ہوتی، اور جب نبی کریم تشریف لاتے تو اس وقت آپ کے چہرے سے غبار صاف کرتی، آپ کے زخموں پر مرہم رکھتی، آپ کے سر کے اوپر جو کچرا پھینکا جاتا سر نرگس پر اس کو اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے صاف کرتی، تو وہ بیٹی یہی بیٹی تھی جس کو فاطمہ زہرا کہا گیا ہے۔ اس لیے جب آپ ہجرت کر رہے اور ہجرت کے موقع پر علی مرتضیٰ کو امانتیں دے کر گئے تو 12 دن تک مدینہ میں مسجد قباء جہاں پر بنائی گئی ہے وہاں پر انتظار کرتے رہے کہ بیٹی فاطمہ آئے اور بھائی علی آئے، اور 12ویں دن یہ دونوں کے تشریف لائے تو نبی کریم کو اطمینان خاطر نصیب ہوا۔ وہ ہستی، وہ بیٹی جن کا مقام ایسا ہے کہ حدیث قصہ میں ان کو محبت قرار دیا گیا ہے۔ درود شریف کی مختلف قسمیں اور مختلف انواع کی گئی ہے روایات میں، ان میں جہاں پر آپ کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، وہیں پر ایک طریقہ یہ بھی کہا گیا ہے اللہم صلی علی فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنیہا، اے اللہ فاطمہ پر، ان کے والد پر، ان کے شوہر پر اور ان کے بچوں پر اپنا درود و سلام نازل فرما۔ اسی طرح سے اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ حدیث قصہ میں جب اہل البیت کا تعارف پیش کیا جاتا ہے تو اہل البیت کے تعارف میں محور اور مرکز کون ہے؟ محور اور مرکز فاطمہ ہے۔ اس کے کہا حدیث قصہ میں کہوں فاطمہ تو یہ فاطمہ ہے جو قصہ کے نیچے ہے، وہ ابوہا اور ان کے والد ہیں، وہ بعلہا اور ان کے شوہر ہیں، وہ بنوہا اور ان کے بچے ہیں۔ گویا فاطمہ مرکز ہے، گویا فاطمہ محور ہے، گویا فاطمہ مرکز سفل ہے، اور یہ تمام کے تمام 4 رنگ پنڈتن ان کو شامل کر کے 4 ہستیاں ان کے دل پروانوں کی شکل میں ہمیشہ طواف کرتی نظر آتی ہیں۔ لہذا امام حسن العسکری کی وہ روایت جو آپ نے سنی ہوگی، میں نے تشیع اس کو بیان کیا ہے، جس میں فرمایا نحن حجت اللہ علیکم، ہم اہل البیت، ہم ائمہ اثنا عشر، تم پر اللہ کی حجت ہے، وجدتنا فاطمہ حجت اللہ علینا، اور ہماری جدہ ماجدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اللہ کی طرف سے ہم پر حجت ہے۔ سلام دیجیے گا بہت میں ایک دو روایتیں جو چپ بھیج رہی ہے آپ نے دیکھا ہوگا اور سنا ہوگا کہ حضرت ام المؤمنین عائشہ سے منقول ہے، فرماتی کہ
انداز و اطوار میں نبی کریم کا شبیہ کسی کو نہیں دیکھا. جو سب سے زیادہ شبیہ رسول ہوتی ہے وہ فاطمہ کی ذات ہے. اس لیے روایات کہتی ہیں کہ جب کبھی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تشریف لاتی نبی کریم اپنی جگہ چھوڑ دیتے, اٹھ کھڑے ہوتے, 2 قدم 4 قدم آگے جاتے, استقبال کرتے, گلے سے لگاتے, پیشانی پہ بوسہ دیتے, اور اس کے بعد لا کر اپنی جگہ بیٹی فاطمہ کو بٹھاتے اور خود سامنے بیٹھ جاتے. یہ عظمت اور مقام فاطمہ ہے. اور جب کبھی بیوی کے گھر تشریف لے جاتے تو وہاں پر فاطمہ یہی کام کرتی, قریب آتی, چند قدم آگے آتی, نبی کریم کے ہاتھوں کو بوسہ دیتی اور پھر نبی کریم کو لے جا کر ان کی جگہ پر بٹھا دیتے اور خود سامنے بیٹھ جاتے. نبی کریم جب کبھی سفر پر جاتے سب سے آخر میں جس سے خدا آمد کرتے وہ فاطمہ تھی, اور جب سفر سے واپس آتے سب سے پہلے جن ہستیوں سے جس ہستی سے ملتے وہ فاطمہ کی بات. روایات میں ہے کہ بعض نے کہا 6 مہینے اور بعض نے کہا 1 سال. 1 سال تک فاطمہ کے دروازے پر بلند آواز سے روزانہ 5 نمازوں کے اوقات میں بلند آواز میں ندا دیتے رہے, السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ, اے نبوت کے گھرانے والوں تم پر میرا سلام. 5 مرتبہ ہر روز 1 سال تک. کوئی وجہ کیا وجہ تھی؟ تاکہ وہ لوگ جو مدینہ میں ہیں وہ بھی سمجھ جائیں کہ فاطمہ کون ہے اور یہ گھرانہ کون سا گھرانہ ہے. اور وہ لوگ جو پورے سال میں مختلف علاقوں سے مدینہ میں آتے ہیں ان کو بھی یہ پتہ چل جائے کہ فاطمہ کون ہے اور فاطمہ کا گھرانہ کیسا گھرانہ ہے. اس لیے روایات میں ہے کہ فاطمہ دنیا میں بھی شفیعہ ہے اور آخرت میں بھی شفیعہ ہے. فاطمہ کی شفاعت باقی تمام معصومین کی نسبت زیادہ تیز ہے. فاطمہ کی شفاعت سب سے زیادہ مؤثر ہے. فاطمہ کی شفاعت کو رسول کریم بھی کبھی نہیں ٹالتے. آپ نے قدرت اللہ شہادت پڑھا ہوگا, وہ کہتے ہیں کہ میں کسی مسجد میں گیا وہاں پر جب میں نے امام مسجد کی زبان سے سنا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ نبی کریم کے اصحاب جب کبھی کسی مشکل میں مبتلا ہوتے اور ان کو یہ پتا ہوتا کہ نبی کریم ان کی اس مشکل کو دور کرنے میں شاید اس طرح سے نظر نہ فرمائے تو وہ پہلے آتے تھے بیوی کے دروازے پر اور بیوی سے عرض کرتے تھے کہ اللہ کے رسول کی بیٹی آپ ہماری شفاعت کیجیے, آپ ہماری سفارش کیجیے. آپ اگر سفارش کریں گے تو نبی کریم ڈالے نہیں. جب بیوی سفارش کرتی تو نبی کریم کبھی بھی بیوی کی بات کو ٹالتے نہیں تھے. پھر شاہ کرتے کہ میری اپنی حیثیت تھی, میں نے اٹھ کے 2 رکعت نماز پڑھی, اللہ کے نبی کی اس بیٹی کو مخاطب کیا اور عرض کیا کہ بیوی مجھے نہیں پتا یہ جو واقعہ ہے میں بیان کیا ہے مولانا کا صحیح ہے یا نہیں, لیکن اس نے اصل میرے قلب میں بہت گہرا کیا ہے. میری یہ حاجت ہے, میں یہ چاہتا ہوں, لیکن مجھے پتا ہے کہ مجھے رستوں سے میں اس مقصد اور منزل تک پہنچ نہیں سکتا, لہٰذا آپ اپنے بابا سے میری سفارش کیجیے تاکہ وہ میری اس مشکل کو حل کر پائے. قدرت اللہ شاہ کہتے ہیں کہ جیسا گزر گیا میں بھول گیا. اس اسنا میں میری بھابھی کا ایک خط ملا جرمنی سے. انہوں نے مجھے کہا لکھا تھا کہ قدرت کل رات کو نبی کی بیٹی میرے خواب میں تشریف لائی تھی اور انہوں نے مجھ سے یہ فرمایا ہے کہ اپنے دیور کو قدرت اللہ شہاب سے کہو کہ تم نے جس سفارش کی التجا کی تھی وہ میں نے کر دی ہے اور نبی کریم نے وعدہ فرمایا ہے کہ تمہاری یہ خواہش کو پورا کریں گے. اب تم انتظار کرو, کچھ دنوں میں تمہاری یہ خواہش پوری ہو جائے گی. اس کے بعد قدرت اللہ شہاب نے سارا واقعہ بیان کیا ہے کہ کس طرح سے اس کی وہ خواہش پوری ہوئی. کہنا بھی یہ چاہتا ہے کہ اگر زندگی کے اندر کوئی مشکل ہے, اگر اخروی حوالے سے کوئی مشکل ہے, اگر دل کے اندر کوئی مشکل ہے, اگر اپنے نفس میں کوئی مشکل محسوس کرتی ہیں کیا کرتے ہیں, اگر اپنے دوستوں کے درمیان کوئی مشکل محسوس کرتے ہیں تو ایک ہی رستہ
رستہ ہے، بیوی کا دامن تھامیے، بیوی سے توسل کیجیے، بیوی کو اپنے اور اللہ کے درمیان شفیعہ بنائیے اور